بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج اپریل 1971 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مائدہ کی 12ویں آیت سے ہو رہا ہے. 5/1-2. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں آخری آیت یہ سامنے آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. اے جماعت مومنین، تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تہیہ کر لیا تھا، وہ ہجوم کر کے امٹ آئی تھی کہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے. اس نے دست درازی شروع کر دی تھی، اپنے ہاتھ بڑھانے شروع کر دیے تھے، تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہیں اس قوم کی دست گرفت سے محفوظ رکھا. یہ خدا کی بہت بڑی نعمت تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے اس قسم کے جو اصول قوموں کے عروج و زوال کے بتائے ہیں، اس کے لیے تاریخی شہادت کے طور پر داستان بنی اسرائیل کو عام طور پر پیش کیا ہے، اور یہاں بھی یہ کہنے کے بعد فوراً توجہ منعطف کرائی بنی اسرائیل ہی کی طرف، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں بھی بار بار یہ بات آئی ہے. مثلا سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے گا، شروع کی آیات میں ہی 2 اہم مقامات پہ یہ چیز آئی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے عرضاں کی تھی. یہی الفاظ یہاں بھی ہیں، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو. تو اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کی بات شروع کی اور اس میں بتایا کہ نعمت کیا ہوتی ہے، کیسے ملتی ہے، کیسے چھنتی ہے. اور یہ آخری ٹکڑا جو ہے کہ ملنے کے بعد کیسے چھنتی ہے، یہ ہے وہ اہم مقام جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نعمت مل تو گئی ہے، کہیں بنی اسرائیل ہی کی کیفیت نہ ہو جائے کہ ملنے کے بعد یہ چھن بھی جائے. اس لیے یہ مقامات کوئی تاریخ کے اسباق نہیں ہیں کہ ہسٹری کے واقعات ہیں، پرانے زمانے کی کسی قوم کی داستان ہے، ہم نے اس طرح سے پڑھا کہ فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا. قرآن نے اس طرح اس کے لیے تو اس تاریخ کو، ان داستانوں کو نہیں دہرایا. وہ تو تاریخ کا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ کوئی قوم اگر اس قسم کی روش اختیار کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس سے الٹ چلتی ہے اس کے عواقب یہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جماعت مسلمین سے یہ کہتا ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ تم نے کون سی روش اختیار کرنا ہے، اور پھر یہ سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. تاریخی واقعات سے چونکہ ان چیزوں کے مفہوم نمایاں طور پہ، محسوس طور پہ سامنے آتے ہیں، اس واسطے وہ ان چیزوں کو دوہرا کے سامنے لاتا ہے، ورنہ اصل مقصد کو آنے والی قوموں کو بتانا ہوتا ہے کہ تمہارے کس قسم کے اعمال کس قسم کے نتائج مرتب کریں گے. اسے فلاسفی آف ہسٹری کہتے ہیں، اور یہ قرآن ہے جس نے سب سے پہلے دنیا میں تاریخ کا فلسفہ بیان کیا ہے. اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا. اور اس سے پہلے
جو عہد مسلمانوں سے لیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے، بار بار آ چکا ہوا ہے۔ عہد یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن جب اس برادری میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک عہد نامے پر، ایک معاہدے پر دستخط کرتا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان، یعنی اس کے درمیان اور خدا کے درمیان وہ معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جان اور مال خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے اور خدا کی نمائندگی کرتا ہے وہ نظام مملکت جو خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے۔ یہ اس کی عملی شکل ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ میثاق جو مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی قسم کا میثاق بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، پھر اس کا ایک نظام قائم ہوا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور تنظیمی غرض سے، آرگنائزیشنل جسے آپ کہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن، تنظیمی غرض سے ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے۔ عام طور پر تو یہ نقیب جو ہے، یہ نقبہ، ان کا ترجمہ سردار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات اس سے ذرا گہری ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ قرآن جس مقام پہ جو لفظ استعمال کرتا ہے، روٹ پر جانا چاہیے، اس کے بنیادی طور پر اس کے مادے پہ جانا چاہیے کہ وہ لفظ کیوں یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ سردار کے لیے تو عربی زبان میں کئی لفظ آتے ہیں۔ قوم کو جب اس طرح سے بانٹا ہے، مختلف تنظیمی دائرے اس کے بنائے ہیں، ہر دائرے میں ایک نقیب مقرر کیا ہے۔ نقب ان کے معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، کسی چیز کے اندر گھس جانا، اس کی تحقیق کرنا، اس کی تفتیش کرنا۔ اب یہ جو تنظیمی صورت میں یہ شکل اختیار کی جائے، اس قسم کے لوگ مقرر کیے جائیں جو اپنے اس گروہ یا گروپ یا قوم کی، یہ جسے نقب کہا ہے، ان کے حالات سے، اندرونی حالات سے وہ واقفیت اختیار کریں۔ اسی لیے تو یہ لفظ یہ نقب رسانی آپ کو بھی معلوم ہے نا، آسان لونا جن کہنے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سوراخ کرتا ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے کہ یعنی سطحی طور پر کسی چیز کو نہ دیکھتے رہنا۔ غور کیجئے گا کہ جسے ذمہ داری سونپی جاتی ہے قوم یا قوم کے کسی گروپ یا گروہ کی، اور اگر وہ نقیب ہے اس کا فریضہ زندگی کیا ہوتا ہے، تو وہ سطحی نگاہ سے نہیں دیکھتا رہتا، سطحی نگاہ سے تو ہر ایک دیکھتا ہے، وہ ان کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ ہے لفظ نقیب کے معنی۔ اب اندر گھسنے کے بعد ان کے کون کون سے حالات ہیں جن سے وہ باخبر رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ باخبر اس لیے رہتا ہے کہ جو اس نظام کا مرکز ہے وہاں تک وہ ان تمام چیزوں کو پہنچائے۔ باخبر رہنا نہایت ضروری ہے کسی نظام کے لیے۔ یہ اس باخبر رہنے کے لیے ایک آرگنائزیشنل ڈھانچہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے جس کا بیان کر رہا ہے۔ عہد نامہ معاہدہ تو اس قوم سے لیا، افراد سے لیا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان کے اوپر قائم بھی ہیں، ان کے اوپر اس قسم کے لوگ مقرر کیے جو ان کے اندرونی حالات سے باخبر رہیں۔ اب حالات میں ہمارے ہاں آج کے اس نظام میں یہ انٹیلیجنس سروس جسے آپ کہتے ہیں، وہ تھی در حقیقت اچھے دور کی یادگار، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جس دور میں یہ چیز ایجاد ہوئی، انٹیلیجنس سروس، اس سے شاید بات ذہن میں نہ آئے جسے CID کہتے ہیں، یعنی یہ لفظ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے سننے سے آپ کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام اصل میں مقرر کیا ایک بیرونی حکومت نے، انگریزوں کے زمانے میں یہ نظام مقرر ہوا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ قوم کن مصائب کا شکار ہے، کن مشکلات سے گزر رہی ہے، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے تقاضے کیا ہے، وہ پورے کس طرح نہیں ہو رہے، انہیں اس سے غرض نہیں تھی۔ یعنی قوم کی مشکلات اور مصائب
سے باخبر رہنا یہ نہیں، بلکہ یہ چیزیں کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف کچھ خیالات رکھتے ہیں، قانون شکنی کی طرف جن کا رجحان ہے، کہیں بغاوت کے جراثیم پرورش تو نہیں پا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا، مملکت کے نظام کے قائم رکھنے کے لیے یہ حصہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ارباب نظم و نسق کو ذمہ دار لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ قوم کے اندر کس قسم کے خیالات پرورش پا رہے ہیں، کوئی باہر سے اس قسم کے عناصر اور عوامل انفلٹریشن سے تو نہیں آ رہے، ان کو متاثر تو نہیں کر رہے۔ اور اس زمانے میں تو جتنی ضرورت تھی، آج تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ یہ قوموں کے قلب و دماغ کو متاثر کرنے کے لیے اس قدر متعدد قسم کے متنوع قسم کے اسباب و ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ یہ قوم کی ذمہ داری کو سنبھالنا کچھ آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن جس قسم کے نقیب چاہتا ہے وہ اتنی سی بات ہی نہیں کہ وہ یہ معلوم کریں کہ قوم کے اندر اس قسم کے خیالات پرورش تو نہیں پا رہے، وہ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ قوم کے افراد کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کن مصائب میں گرفتار ہیں، ان کی ضروریات تو رکی ہوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ کہیں بے انصافی تو نہیں ہو رہی۔ وہ جو ہم صدر اول کی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے خلیفۃ المسلمین چپکے خاموشی سے بدوؤں کے خیموں کے گرد گشت لگایا کرتے تھے اور اس بات کی اطلاع خبر لیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، ان کو مشکلات کا سامنا تو نہیں آ رہا، اور جہاں کہیں وہ دیکھتے تھے کہ کوئی اس قسم کی مصیبت آ گئی ہے، کوئی اس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے کہ جو اس کا حل خود نہیں وہ تجویز کر سکتا، آن دی اسپاٹ اسی وقت اس کا وہ حل کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری بھی ہے ارباب نظم و نسق کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، قوم کے اندرونی حالات سے باخبر رہنا، ان کے مسائل اور مشکلات کے حل کرنے کے لیے، اور اس مملکت اور نظام کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی فضا وہاں پیدا کی جا رہی ہے، جراثیم پرورش پا رہے ہیں، خیالات میں کوئی اس قسم کی غلط اندیشیاں آ رہی ہیں، ان سے بھی باخبر رہنا کہ اگر وہ بنیاد اور اصل ہی باقی نہ رہے اس قوم کی، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اوپر کی عمارت تو باقی رہ نہیں سکتی۔ یہ جو جسے آج کی اصطلاح میں انٹیلیجنس کا معنی کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہم چیز تھی، بشرطے کہ اس کے ذمے یہ دونوں چیزیں ہوں کہ قوم کے مسائل اور مشکلات کو بھی صحیح طور پر وہ اپنے ارباب نظم و نسق تک پہنچائیں، اور قوم کے اندر اگر اس قسم کے کوئی عناصر اور عوامل کار فرما ہو رہے ہیں جو اس نظام اور مملکت اور قوم اور حکومت ہی کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ رہے ہیں، ان سے بھی وہ باخبر رہیں۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، قبائل ہوں یا نہ ہوں، قوم کو یقیناً آرگنائزیشن کے لیے تنظیمی اعتبار سے مختلف حصوں میں بانٹنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک کے اوپر ایک ایک اس قسم کا نگران مقرر کر دیا تھا کہ جو ان کے حالات سے باخبر رہے اور اس کی اطلاع مرکز تک پہنچاتا رہے۔ اتنی سی بات میں آپ دیکھیے کتنی بڑے اہم شعبے کی طرف قرآن توجہ دلا گیا ہے۔ یہ کیا انتظام، وقال اللہ انی معکم، یہ ہے جو ہم بات سامنے آ رہی۔ خدا نے ان سے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تو خدا کسی کے ساتھ ہو اور یہ کہہ دے، یہاں تو ہمارے ہاں وہ محاورہ آپ کو معلوم ہے نا کہ سیاں بھے کتوال، اب ڈر کا ہوتا، یعنی اگر تھانے دار کوئی کسی کا دوست ہو تو وہ کہتا کہ اب مجھے محلے میں خوف کس سے، ڈر کس سے؟ یہ تو اتنی بڑی اتھارٹی کا کوئی آدمی جو ہے اس کے ساتھ تعلقات کی کیفیت ہے، اور جہاں یہ قادر مطلق خدا یہ کہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے بعد تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو قرآن ہے، یہ الفاظ کیا ہے
اسے ادھار نہیں رکھا. فوراً اس کے بعد کہا کہ یہ نہ سمجھ لو کہ میں یوں ہی کسی کے ساتھ ہو جایا کرتا ہوں، ہم یوں ہی کسی کی مدد کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، نہیں، کسی کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں. انی معکم لائن، اب سنیے جناب، کرتے ہیں اس کے ساتھ ہونے کے لیے. لئن اقمتم الصلاة وآتاکم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ شرائط ہیں اس کے لیے. نظام صلاۃ کو قائم کرو، ایتائے زکوٰۃ کے لیے نظم و نسق کرو. یہ شرائط ہے خدا کے ساتھ ہونے کے لیے. میں سمجھتا ہوں اب مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم کی یہ اصطلاحات کس قدر وسیع المعانی ہے. ابھی آگے وہ لفظ آتا جہاں میں کہوں گا کہ جب ان کو ہم نے محدود کر کے ان کے صحیح مقام سے ہٹا دیا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تم یہ اقامت صلاۃ، آپ کے یہاں نماز پڑھو، ایتائے زکوٰۃ سال بھر کے بعد 2.5% اس میں سے نکال دو. سمٹ کے تو یہ معنی اب ہمارے ہاں آ گئے. آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے یہ شرائط قرار دی جا رہی. ہم تمہارے ساتھ ہیں بشرطے کہ تم یہ کرو. نتیجہ اس کا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمام ناہمواریاں، غلط اندیشیں سب دور کر دی جائیں گی تمہاری. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، ان باغات، آسائشوں کے ان باغات میں داخل کر دیا جائے گا کہ جو سدا بہار ہوں گے، ان کے اوپر کبھی خزاں نہیں آئے گی. کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا نتیجہ ہے. اس کے لیے شرائط جو مقرر کی جا رہی ہیں. اب دیکھیے نا کہ ان شرائط کو ہم نے کتنا آسان بنا دیا. صرف اتنی سی چیز کر لی کہ اگر تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دے دو. عزیزان مان، یہ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے، یہ صلاۃ کے اجتماعات کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس کی ایک سمٹی ہوئی شکل ہے. نظام صلاۃ بڑا وسیع ہے، وہ مسجد کی 4 دیواری تک نہیں ہے. وہ زندگی کے ہر سانس میں قوانین خدابندی کا اتباع ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہم نے اس کو سمٹایا. انہیں چھوڑ دیجئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں بھی چھوڑ دیجئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اس گئے گزرے زمانے میں بھی تو بہرحال آپ کے یہاں لاکھوں کروڑوں، اور عالم اسلام میں جس کی آبادی 60-70 کروڑ ہے، اس میں تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنے ایسے نکلیں گے جو اقامت صلاۃ ان معنوں میں نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انہیں یہ نتائج حاصل ہیں جو قرآن نے کہا؟ بڑا اہم مقام ہے عزیزان مان یہ سوچنے کا. کیا ہے خدا ان کے ساتھ؟ یہ ہے وہ مقام جہاں سوچنے کی بات. اس میں تو معاذ اللہ انسان پھر اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یہ تو پھر یوں ہی شاعری سی ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے بھی ہمارے پاس ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، ان کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی تو باقیوں سے کوئی مختلف نہیں ہے. دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے یہ، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے وعدے میں یہ کیفیتیں اس نے کہا ہے کہ تمکن فی الارض تمہیں حاصل ہوگا، کسی قسم کی کوئی ناہمواری تمہارے یہاں باقی نہیں رہے گی، زندگی کی شادابیاں، خوشحالیاں، شگفتگیاں سب کی سب تمہیں حاصل ہوں گی، خزاں فراموش بہاروں کے جھولے جھولو گے. کہتا ہے یہ تو قوم کو ذلت و خواری میں سے گزر رہی ہے، اس میں نماز پڑھنے والے بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں. سیدھی سی بات ہوئی کہ بات کچھ اور ہے جو یہ کہہ رہا ہے. بہرحال کہا ان سے، یہ کہا کہ اگر تم قیام صلاۃ کرو گے، اگر ایتائے زکوٰۃ کرو گے، اور یہ 2 ٹرم ہیں پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر رسول کی تعلیم کی بنیاد ان 2 چیزوں کے اوپر، اقامت صلاۃ، ایتائے زکوٰۃ. پھر دوہرا دوں کہ اقامت صلاۃ
زندگی کی ہر روش میں، ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، ہر سانس میں قوانین خداوندی کا اتباع کرنے چلے جانا، اور ہدایت زکوٰۃ اس مقصد کے لیے تاکہ انسانیت کو نشو و نما کا سامان بہم پہنچایا جائے، وہ اپنی زندگی اس نہج کی، اور یہ اس زندگی کا مقصد پوری عالم انسانیت کو سامان نشو و نما پہنچانا، ایتاء زکوٰۃ۔ جو جماعت اس کی ذمہ داری لیتی ہے اس کے لیے ضروری کہ وہ زندگی کے ہر سانس اور شعبے میں قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتی جائے۔ سمجھ میں آیا کہ یہ دو شرطیں کیا تھیں؟ اقامت نہیں میں آپ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا کون کچھ بگاڑ سکتا جس کے ساتھ خدا ہو، بشرطے کہ تم اقامت صلاۃ کرو، ایتاء زکوٰۃ کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یہ رسولوں پر ایمان لانا کیا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے، ہم ایمان لے آئے، جب بات ختم ہو گئی یہاں کو عزیزان ایمان، وہ رسول قاصد ہے، پیغامبر ہے، وہ ایک پیغام لاتا ہے، ایمان اس کے پیغام پر ہے، اس کی رسالت پر ہے، خدا نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہے۔ ایمان کے کیا معنی ہوئے؟ آمنت باللہ، بس ایمان ہو گیا۔ ایمان یہ ہے کہ سینکھیا کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے نا، ایمان ہر ایک کا اس میں، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے نا یہ ایمان۔ کسی حقیقت کو اس طرح سے ماننا کہ ایسا کرنے سے یہ ہو کے رہے گا اور یہ اٹل ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے۔ ایمان کے معنی یہ ہو گئے کہ جو کچھ بھی خدا کی طرف سے کہا گیا ہے اس کے حقیقی صحیح سچے ہونے پہ اس طرح سے یقین، جس طرح اس امر میں یقین ہوتا ہے کہ سینکھیا کھانے سے ہلاکت ہو جائے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کا تقاضا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس چیز کے یقین کر لینا کہ واقعی اس میں یہ ہوتا ہے۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، یہ ایک بڑے ہی جامع لفظ ہے الزرتموہ۔ اس میں ہے کسی کے ساتھ مدد کے لیے اس طرح سے ہونا کہ اس کی تعظیم بھی دل کے اندر ہو، رسول کی تعظیم اور اس کے لیے اس کی مدد۔ رسول سے مراد اگر وہ شخصیت صرف لے لی جائے تو وہ تو بہرحال ہر رسول زندگی کے چند سال ہی رہتا تھا، اس کے بعد تو وہ رسول باقی نہیں رہتا تھا زندگی میں ہمارے پاس، پھر اس کی مدد، اس کی تعظیم، اس کا احترام تو ختم ہوا۔ یہ تو مانے ہو نہیں سکتے۔ قرآن نے تو اس کی تردید کے لیے خود کہہ دیا کہ وما محمد الا رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد جو ہے وہ بھی خدا کا بھیجا ہوا ایک کاتب ہے، رسول ہے، پیغامبر ہے، کبھی زندگی ہے کبھی موت ہو جائے گی۔ تو کیا کل کو اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ رسالت ختم، رسول سے متعلق جو باتیں کہی گئی تھی وہ بھی تمام کی تمام ختم، اور پھر تم اپنے پچھلے ہی نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہ ہوئی بات۔ رسول کے قائم کردہ نظام کے اوپر قائم رہنا، یہ ہے رسول کی رسالت پر ایمان اور اس کی تعظیم اور مدد۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو دین اس نے دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے ہر نظام پر وہ غالب رہ جائے۔ جب تک کسی رسول کی رسالت باقی رہتی ہے اس کا لایا ہوا دین اسے باقی نظام ہے زندگی پر، دنیا کے باقی نظاموں کے اوپر غالب رکھنا۔ یہ ہے فریضہ ان لوگوں کا جو اس رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے جو شخص بھی دعویٰ کرے گا کہ میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں اس پہ فریضہ عائد ہو جائے گا کہ اس کے لائے ہوئے دین کو عملاً دنیا کے باقی ادیان یعنی نظام ہے زندگی پر غالب کرنے کے لیے اس کی مدد کرے، اس نظام کی۔ یہ ہے زرتموہ، اقامت صلاۃ، نماز پڑھنی، ایتاء زکوٰۃ ہمارے ہاں 2.5% دے دیا۔ یہ رسول کی تعظیم
اب اس کے لیے آپ دیکھ لیجیے، درود و صلات، نماز کے بعد ان کے ذکر، نعتوں میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ، یہ بحث کہ میلاد کی مجلس میں حضور کی پیدائش کے وقت کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے یا بیٹھے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے، یہ چیز آ گئی زرتمون۔ ان چیزوں کے بعد یہ توقع کرنا کہ خدا نے کہا تھا انی معکم، تو ہمارے ساتھ ہوگا، اس میں عزیزاً کسی نظری بات کی ضرورت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہے ساتھ میں تمہارے؟ کیا کیفیت یہ ہے کہ ہر قسم کی تباہ حالیاں ختم ہو گئیں، ہر قسم کی خوشگواریاں مل گئیں؟ پھر وہیں آ گئے ہم کہ جو مفہوم ہم نے لے لیا ہے ان الفاظ سے، وہ مفہوم وہ نہیں۔ آگے آتی ہے بات، تم سے یہ کہا گیا تھا، میثاق عہد نامہ لیا تھا، کہا تھا کہ یہ شرطیں تم پوری کرو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور اس کے بعد تم میں سے جو اس سے انکار کرے گا، ان میں سے کسی چیز سے بھی انکار کر رہے گا، تو پھر وہ جس منزل پہ اس نے پہنچنا تھا اس سے بہت دور الگ ہو کے کہیں نکل گیا، بھٹک گیا، وہاں وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ سوال یہ ہے، بنی اسرائیل کے متعلق تو آگے بات آئے گی، اور وہ آ گئی، اس سے یہ دیکھیے کہ کیا اسی کا اطلاق ہم پہ بھی نہیں ہو رہا؟ قدم پہ قدم وہی کچھ ہو رہا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اس عہد نامے کو توڑ دیا۔ ہم نے کہا تھا یہ کرو گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں، ہم تو قائم تھے، انہوں نے اسے توڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لَعَنَّاهُمْ، پھر اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت برسا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ لعنتیں ہو رہی، انہوں نے یہ کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں، معاف رکھیے کہ اپنے ہاں جیسے ہم کہتے ہیں یہ کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا دو بیٹے ملا، بس اس کے لیے تو ذرا سا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے آدمی، اور کیا بگڑتا کیا؟ لعنت کا یہ مفہوم ہمارے یہاں، اور پھر اس کے بعد لعنتیں برسا رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ وہ ایک چیز اس کے لیے مداخلہ آیا کرتی، بہرحال وہ تو جب آئے گی، اگر نہیں شاید آ چکی وہ آئے گی، میں عرض کروں گا اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور پھر اس کے اوپر لعنتیں برساؤ۔ عزیزان من، لعنتیں برسانا سوچیے تو صحیح، می نصب خدا ہے، لانا کے معنی ہوتا ہے محروم کر دینا کسی کو اس چیز سے۔ جو کچھ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کچھ ملے گا، مشروط تھا اس میثاق کے ساتھ، یہ پورا کرو گے، یوں کرو گے، یہ ملے گا۔ نقض میثاق، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، لعناہم، ان چیزوں سے محروم ہوں گے کہ جو اس کے لیے ہم نے مشروط قرار دیا تھا، یہ کرو گے یہ ملے گا، تم نے نہیں کیا محروم ہوگا۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، اور یہ ہے وہ چیز عزیزان ایمان جس کے لیے میں گزشتہ بھی اور اب بھی اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ مقام جو ہے، ڈرو اس مقام سے، لعناہم، یہ وہ مقام ہے جہاں ملی ہوئی نعمتیں چھن جایا کرتی، نقض میثاق سے ملی ہوئی نعمتیں چھن جاتی۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یہاں سے بات شروع کی جماعت مومنین، تو یاد کرو خدا کی اس نعمت، ہجوم کر کے یہ دشمن آ گیا تھا تمہاری سرحدوں کی، انفلٹریشن سے اندر کی، ہم نے روک دیا، بہت بڑی نعمت تھی تمہارے حال پہ، بڑی نوازش تھی ہماری، لیکن یاد رکھو یہ چیز اس طرح سے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ نقض میثاق ہوتا ہے لعناہم، تو پھر ان چیزوں سے محروم کر دیے گا۔ جب معرومی ہو جاتی ہے تو پھر کیا تھا؟ یہاں جو کہا تھا جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ کچھ ملتا ہے،
جب یہ چیز محرومی ہو جاتی ہے ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ اینما ثقفوا، ذلت، محرومی، محتاجی، اس کو مار ماری گئی ان کے اوپر، جہاں کہیں دنیا میں وہ غیر غریب وفات ہو جائے۔ یہ ہے لعنت، یہ ہے محرومی ان چیزوں سے۔ عزیزان من، اس کی نعمت کے لیے ہزار بار شکر، لیکن یہ مقام جو ہے یہ ہے کانپ جانے کا، ڈر جانے کا۔ پھر اس کا نتیجہ آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں چھن گئیں، کیفیت کیا کام کی ہو گئی؟ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ۔ ایک تو یہ ہے کہ جرم ہوا، اس کا احساس ہوا، غلطی ہو گئی، ندامت ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل جھک گیا، قلب میں لرزش پیدا ہو گئی، آئندہ کے لیے احتیاط برتنے کا پھر وعدہ کیا۔ اور اگر کیفیت یہ ہو کہ دل ہی پتھر ہو جائے، امکان ہی ختم ہو جاتا ہے باز آفرینی کا عقیدہ ہے۔ یہ تو سارا دار و مدار دلوں کے اوپر، اس قسم کا سخت ہو جانا یاد آتے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی تو یہ بات آئی، سورہ بقرہ میں کتنی سختی تک پہنچ جاتا ہے۔ 2/72 ثم قست قلوبکم، انہی کے متعلق من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ، پہلے کہا مثال کے طور پر سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، کہا او شد قسوۃ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ۔ کیا بات ہے قرآن کی، اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھروں سے بھی زیادہ سخت کے پتھروں میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی پر اس کے باہر چلا آتا ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چشمے کی شکل میں پھٹ جاتے ہیں، نیچے سے چشمے ابھر کے آ جاتے ہیں، بعض اس قسم کے بھی سینڈ سٹون وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پگھل بھی جاتی ہیں۔ پتھر تو یہ کچھ ہو جاتا ہے پتھروں میں۔ انسان جب سنگ دل ہوتا ہے تو اس کے دل میں ان میں سے کوئی صلاحیت داخل نہیں ہے، اس میں سے نہ اشک ندامت ٹپکتا ہے، نہ احساس زیاں ہوتا ہے، نہ باز آفرینے کے لیے کوئی آرزو امڑتی ہے دل کے اندر سے۔ ان سب چیزوں کے چشموں کے سوتے خشک ہو جاتے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے وہ بات۔ سوچو تو صحیح، یہ جتنی وعد و نصیحت اس قوم کو ہوتی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، کوئی اثر کسی قسم۔ وہ پتھر پہ بھی اگر ایک ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا رہے تو آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس میں بھی چھید ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا دل یہ ایسا ہے کہ جب یہ سخت ہوتا ہے کوئی چیز اثر اس کے اوپر نہیں کرتی، یہ کیفیت نہ کہیں پیدا ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے اس میں؟ یہ ہے آگے بات، وہ مذہب کو بالکلیہ چھوڑ کر تیاگ کے داہیے نہیں ہو جاتے، اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، دین مذہب میں بدل جاتا ہے۔ کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو خدا کی طرف سے وہ ضابطۂ قوانین ملا تھا، کتاب ملی تھی، اس کا یہ پہلی قوموں کے متعلق اس کا ایک حصہ تو وہ یا تو اس کو کہیے کہ بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں نسیان میں، ضائع بھی کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو باقی رہتا ہے کچھ تھوڑا بہت، یہ ہے وہ چیز جس کا اطلاق ہم پہ ہوگا، اس لیے کہ جو ہمیں ضابطۂ قوانین قرآن کریم دیا گیا ہے اس کا بھلا دینا، فراموش کر دینا، ضائع ہو جانا، یہ تو ناممکن ہو گیا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو خدا نے دے دی۔ تو ہمارے لیے کون سی چیز ہے جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ وہ حصہ تو نہیں جس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس حصے کو ختم بھلا دیا، فراموش کر دیا، ضائع ہو گیا۔
وہ حصہ جو باقی رہا، ہمارے پاس تو پورا قرآن باقی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ ہے وہ چیز جو میں ابھی کہہ رہا تھا۔ جس مقام جس مقصد کے لیے کوئی لفظ یا کوئی وہ استعمال ہوا تھا، اس کی کوئی اصطلاح، جو اس کا مقام تھا جس کے لیے وہ استعمال ہوا تھا، اس کو اس سے ہٹا دیا، اس کے الفاظ کو، اسی اصطلاحات کو، جو اس کا صحیح مفہوم قرآن کا تھا، اس سے ہٹا کے کچھ اور مفہوم اس کو پیدا کر دیا، الفاظ باقی رہ گئے۔ جس مقام کے لیے وہ آیا تھا، جس مفہوم کے لیے وہ لفظ آیا تھا، وہ مفہوم بدل دیا۔ اب رٹتے رہیے الفاظ کی قیامت تک کے لیے۔ یہ ہے جو چیز میں کہہ رہا تھا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسل، اس کی تعظیم، اس کا احترام، یہ تمام چیزیں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا جسے کہا جاتا ہے، قرض حسنہ، یہ تمام الفاظ موجود ہیں۔ ہوا کیا ہے، جو ان کا مقصود و مطلوب تھا، جو صحیح مفہوم تھا، منطوق تھا قرآن کی روح سے، تو اس سے یہ مقصد ہے، دس از واٹ از مینٹ بائی، ان چیزوں کو اس سے الگ کر دیا، مفہوم دوسرا لے لیا۔ یہ تعریف کی بدترین شکل ہے، جس میں الفاظ وہی رہتے ہیں، الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ الفاظ کے بجائے خیش کو شے نہیں ہوتے عزیزان من، وہ تو ایک مفہوم کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ اس سے وہ مفہوم ہی نہ لیں، کوئی دوسرا مفہوم اس میں پیدا کر دیں، تو الفاظ کا باقی رہنا کیا فائدہ دیتا ہے اس کو؟ قرآن کے الفاظ باقی، مفہوم بدل لیا ہم نے۔ اس کا علاج وہ خود بتاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں خود اپنے الفاظ کا مفہوم متعین کر کے دیتا ہوں تمہیں، مجھ سے پوچھو کہ اس کے معنی کیا ہے، جو میں نے مفہوم دیا ہے وہ مفہوم ان الفاظ کا لو۔ تو ظاہر ہے کہ مصنف جو مفہوم بیان کرے گا اپنے الفاظ کا، دوسرا تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اور پھر خدا ہو مصنف اور وہی بیان کرے اپنا مفہوم۔ یہ ہے وہ جو تعریف ہوتی ہے کہ وہ الفاظ تو اسی طرح سے رہتے ہیں، مفہوم بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن کا عزیزان من مفہوم بدل دیا، یہ ہے جو سازش ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ اور اس کے لیے پھر کہیں سے کوئی آنے والا آ کے نہیں آپ کو بتایا، اس قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے الفاظ کا مفہوم متعین کر کے دیتا ہوں تم مجھ سے پوچھ، لیکن اس تعریف کے لیے بڑے بڑے مقدس عقیدے آپ کے یہاں وضع ہو گئے۔ حضور کی وفات کے 300-400 سال کے بعد لوگوں نے اکٹھے ہو کے کچھ روایتیں اکٹھی، ان روایات کی روح سے قرآن کے ان الفاظ کے مفہوم متعین کر دی، جو ان کے مقام سے بالکل الگ تھے۔ اس کے بعد کیفیت یہ پیدا کی کہ کوئی شخص اگر ان کا مفہوم قرآن سے متعین کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے تو صحیح، یہ کوئی نئی قسم کا ہی دین لے کے آ گئے ہیں، لو تو قرآن کسی کی سمجھ میں پہلے آیا ہی نہیں تھا۔ اور اس سے بھی آگے جب بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سوچئے کہ ایک مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور ایک مفہوم یہ دے رہے ہوں، کون سا قابل قبول ہوگا؟ کون سا مسلمان ہے عزیزان مان جو اس وقت یہ کہہ دے گا کہ وہ قابل قبول نہیں معاذ اللہ، تب کسی دوسرے کا قابل قبول ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو 400 سال بعد بیٹھ کے انسانوں نے خود گھڑی، خود وضع کی، خود ان کو داخل کیا، منسوب کر دیا رسول اللہ کی طرف، اب وہ دلیل ہو گئی کہ یہ تو اٹل ہو گئی تھا۔
جی ہاں، میں کہہ یہ رہا تھا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ جو آیت ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے متعلق ہمیں یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کر دی تھی اپنی کتابوں میں، وہ اصلی شکل میں باقی نہ رہی، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے، وہ ہم نے تو قرآن کریم میں تعریف نہیں کی نا، وہ تو اسی طرح سے ہے۔ تو یہ چیز بھی صرف یہودیوں تک، عیسائیوں تک محدود ہو کے رہ گئی، ہم اس سے بھی بچ کے نکل گئے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جس مقصد کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا گیا تھا، کوئی بات کہی گئی تھی، اس کو وہاں سے ہٹا دیا، یہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا، قرآن میں آگے ایک لفظ ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یہ جو خیانت ہوئی ہے، یہ جو سازش ہوئی ہے دین کے ساتھ، رسول ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس میں شریک نہیں، ورنہ یہ ایک سازش ہے، یہ خیانت ہے جنہوں نے کی ہے۔ ہم تمہیں اس پہ مطلع کریں گے، کرتے جا رہے ہیں، تمہیں معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کیا سازش ہوئی ہے۔ دین کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے کہ اس کے الفاظ تو اسی طرح سے قائم رکھے جائیں اور ان کا مفہوم بدل دیا جائے۔ کتنی جلدی فریب میں آتا ہے۔ ہمارا حافظ تراویحوں میں ایک لفظ اگر غلط پڑتا ہے تو پیچھے جو سامع ہے بجت زبان کو کاٹ اٹھتے ہیں غلط، یعنی وہ صحیح لفظ کا پکار اٹھتے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ چھپے ہوئے قرآن میں کہیں ایک لفظ کی غلطی آ جاتی ہے، اس کے متعلق اشتہار دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ میں اگر تعریف کر دی جائے اس کو تو فوراً ڈیٹیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کے مفہوم اور معانی کو بدل دیا جائے تو اس لفظ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اور اس کے خلاف کسی کا جذبہ بھی بیدار نہیں ہوتا۔ قرآن اسے خیانت کہہ رہا، یہ ہے خیانت جو ہوتی، مفہوم کو بدل دیا جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضور نے قرآن کریم کو دیا تھا، اسی طرح سے قرآن کے ان الفاظ کے معانی بھی متعین کر کے حضور دے دیتے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کس مسلمان کی ضرورت تھی جو یہ کہتا کہ میں ان سے بہتر مفہوم سمجھتا ہوں یا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے معاذ اللہ۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ ختم نبوت پہ جب آئے گی بات تو میں عرض کروں گا کتنا بڑا احسان ہے یہ جو ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے۔ انسانیت کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے علم میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں، انسانی علم کی سطحیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے قرآن کی تفسیر بیان فرماتے کہ جو قیامت تک آنے والے علوم کے اوپر حاوی ہوتی، ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، اور یا وہ ایسی صورت ہوتی کہ اس دور میں جو لوگ تھے انہی کی سطح تک کے لیے ہوتی، وہ آگے نہیں چل سکتی۔ کس قدر بڑی حکمت نبوی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اسی طرح سے محفوظ کر کے دے دیا، اور خود ان کی تفسیر جو ہے وہ نہیں محفوظ کر کے دے دی کہ وہ محدود ہو جاتی۔ لیکن جو کچھ نہ خدا نے چاہا نہ اس کے رسول نے کیا، بعد میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا 300 سال کے بعد ان الفاظ کے مفہوم مرتب کیے، اعلیٰ رسول اللہ اس کے ساتھ لگایا، اور وہ تفسیر ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ۔ اب اس سے آپ ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے یہ جو روایات کا علم تھا اس کے اوپر تنقید شروع کی، اسماء الرجال آگے آیا کہ یہ راوی اچھا صحیح ہے، یہ ثقہ ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ان کو پرکھنے کے لیے تو یہ بات شروع ہوئی۔ اس سے بھی یہ ہوا کہ انہوں نے سر فہرست یہ بھی بات لکھ دی کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہوگی اسے نہیں صحیح مانا جائے گا، کسی نے عمل نہیں اس پہ کیا، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں رکھنے پڑے۔ تو اس کے بعد
اور عقیدے وضع کیے گئے، وہ تھے آنے والے کا عقیدہ، کہ خدا کی طرف سے معمول آیا کریں گے، وہ ان کے معنی بتایا کریں گے تمہیں۔ یعنی امت پھر بھی اپنے طور پہ علم و بصیرت کی روح سے، غور و فکر کی روح سے وہ خود نہیں ان کے معنی متعین کرے گی۔ قرآن نے کہا تھا کہ قرآن ان کے معنی متعین کرتا ہے، غور و فکر کرو، تدبر سے، تفکر سے، علم سے، بصیرت سے ان کے معنی متعین ہو سکتے ہیں، کرو یہ ان کے معنی خود متعین کرو۔ وہ جو پہلی چیز تھی کہ ایک دفعہ کے معنی متعین کیے ہوئے وہ محدود ہو کے رہ گئے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اس سے کچھ گنجائش نکلی تھی جن لوگوں نے تنقید شروع کی روایات پر کہ وہاں سے ہٹ کے کچھ وہ کریں۔ اگر یہ ایسا کرنے والوں کے خلاف بہت کچھ ہوا، لیکن پھر بھی ایک میدان نکلا، ایک اور عقیدہ وضع کر دیا کہ نہیں صاحب آسمان سے معمور آیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کردہ تفسیر کے متعلق تو پھر بھی یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب 300 سال کے بعد یہ روایات بنی، پتہ نہیں ان میں سے کتنا حصہ رسول اللہ کا ہے، کون سی بات آپ نے کہی، لوگوں نے کیا اس کو سمجھا، کیسے آئی، یہ تھا۔ لیکن اگر ایک معمور آپ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں مفہوم بیان کرتا ہوں یہ میں نہیں بیان کرتا، خدا نے یہ مفہوم دیا ہے تمہیں، ختم ہو گئے آپ، اس سے بھی زیادہ قدم لگ گئی آپ کے اوپر۔ رسول کی طرف منسوب کردہ روایت کے متعلق جو گنجائش تھی یہ کہنے کی کہ یہ تو قول منسوب الی رسول ہے، معلوم نہیں حضور کا ہے یا نہیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی آ جائے اور وہ یہ بات کہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا متعین کردہ مفہوم ہے، سوچئے تو صحیح کہ جو اس کے اوپر ایمان لے آئے اسے مان لے، اس کے لیے کوئی گنجائش بھی رہ جاتی ہے کہ اپنے فکر سے قرآن سے معلوم کر دے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو خدا نے بیان کیا، یعنی رسول کا بیان کردہ ہی ایسا تھا جو منسوخ تھا رسول کی طرف، تو اسی میں سے گنجائش نہیں تھی ادھر ادھر نکلنے کی، اور جو کہا جائے یہ خدا کا بیان کر رہا ہے، وہ بھائی تھا ہی نہ تھا۔ آنے والے کے عقیدے جس مقصد کے لیے نبوت کو ختم کیا گیا تھا، یہ جو عقیدے تھے انہوں نے اس میں شگاف ڈالی، بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ جو بھی اس چیز کو تسلیم کر لے گا اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہے اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا جائے، کیونکہ وہ تو خدا کا بیان کرتا ہے۔ یہ تمام عقائد عزیزان من خیانت، مجوسیت، میڈیم کلچر میں یہ چیز تھی، آنے والے کا عقیدہ۔ ختم نبوت نے آ کر یہ جو تصور تھا مجوسیت کا اس کو ختم کیا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، غیر متبدل قوانین ضوابط یہ دیے، محفوظ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا ہر دور کے انسان اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق ان کے مفاہیم متعین کریں گے قرآن کریم کی روشنی میں، کیونکہ قرآن نے خود مفہوم ان کے متعین کیے ہیں، یعنی متعین تو قرآن نے کیے ہیں، ان کو سمجھا جائے گا انسان، ہر دور کے انسان اپنے اپنے دور کی علمی سطح کے مطابق۔ اور بڑی چیز جو انسان کو آزادی حاصل ہوئی ختم میں، اب دلیل و برہان سے، علم کی روح سے آپ کسی کے بیان کردہ مفہوم کی مخالفت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق نہیں، دلیل دیجیے، قرآن کی دلیل دے گا، صاف صاف ہوگا۔ آپ اس کے متعلق جو کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، علم کی روح سے اس کی تائید لائیے، علم تائید اس کی نہیں کرتا، آپ کو شکست دو گے، نہیں مانا جائے گا، اور پھر کوئی شخص اس کے اوپر مجبور نہیں ہوگا کہ ضرور آپ کے ساتھ متفق ہو، لیکن جو ہی آپ نے مان لیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کا نام آپ رسول رکھ لیجئے، اس کا نام آپ مامور رکھ لیجئے، کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ اس کی نہیں ہے، خدا کی بات ہے، آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، آپ کی آزادی سلب ہو گئی، غور و فکر کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی، مفلوج ہو گئی، آپ وہیں رک گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہر رسول الکلمہ امنواز ہے، قرآن کا دعویٰ ہے عزیزان من کہ وہ اپنے مفہوم کو خود واضح کرتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کی تائید کے لیے، اس کے شواہد کے لیے انسانی علم، فکر و تدبر، غور و شعور، یہ چیزیں ساتھ ہیں،
قرآن اپنے معنی آپ بیان کرتا ہے. ابھی آپ بات آتی ہے دیکھیے، نور کتاب مبین، اب یہاں آئے گا. ولا تزال تطلع علی خائنۃ منهم الا قلیل منهم. یہ خیانت جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے ان کو میں مطلع کرتے جائیں گے. یہ بات بھی ان کی غلط ہے، یہ بات بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم کرتے چلے جائیں گے. لیکن یہ تو اس چیز کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، مذہب سمجھتے ہیں، اپنا دین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رسول نے یہ کہا، ہمارے خدا نے یہ کہا. جب کوئی عقیدہ یہ اپنے ذہن کے اندر وضع کر لے تو پھر تو وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. لہذا یہ ان کے ساتھ ان معاملوں کے اندر جنہیں یہ یوں دین سمجھ رہے ہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اپنی بات پیش کرتے چلے جاؤ، مناظرے مت کرو ان کے ساتھ، مباحثے مت کرو ان کے ساتھ، بات پیش کرتے چلے جاؤ. فاعفو عنہم واصفح، گزر جاؤ آگے ان سے، لیکن اپنی بات پیش کرتے چلے جاؤ. ان خاردار جھاڑیوں کے ساتھ اپنے دامن مت الجھاؤ. سارا وقت توانائی تمہاری اس میں صرف ہو جائے گی. بات پیش کرتے چلے جاؤ. ان اللہ یحب المحسنین، اور اس کے ساتھ یہ کہ حسن کارانہ انداز سے اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ. یہ انہوں نے کیا تھا. ومن الذین قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. کیا بات، یہودی تھے یہ نصارہ کو دیکھیے، انہوں نے بھی یہی کیا. جو معاہدہ کیا تھا خدا کے ساتھ اس کو فراموش کر، اس کو توڑ دیا. جو کچھ انہیں دیا تھا اسے بھی فراموش کر دیا، ترک کر دیا، پسے پش ڈال دیا، ضائع ہو گیا، اصلی شکل میں باقی نہ رہا. اور ان کی کیفیت یہ ہو گئی، ان میں فرقے اتنے پیدا ہو گئے کہ باہمی عداوت چپک کر رہ گئی ان کے ساتھ. قیامت تک کے لیے یہ کیفیت ان کی رہے گی. یہ جو ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں قیامت تک یہ نہیں ہو سکے گا. اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہاں تک کا ٹائم ہم کہہ رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتا ہے شدت کے ساتھ ایک چیز کو کہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. فرقے مذہب میں جو پیدا ہوتے ہیں، جب تک وہ قوم مذہب پہ رہتی ہے فرقہ نہیں مٹ سکتا. سیدھی سی بات. فرقوں کی بنا پہ جو عداوت پیدا ہوتی ہے وہ عداوت مٹ نہیں سکتی. وہ تو اسی صورت میں ہے کہ مذہب کو دین سے بدل دیا جائے. اور دین کے معنی یہ ہے کہ ایک نظام آپ کا ہو جو ہر اختلافی معاملے میں فیصلہ دے. کچھ ایسے آپ کے ہاں کی عدالت فرقہ مٹا دیتی ہے، دو فریق جاتے ہیں نا وہاں، اپنا اپنا قول بیان کرتے، دونوں جب بیان کرتے ہیں تو اس شدت سے اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں ہی سچ کہتا ہوں، یہ غلط کہتا ہے. وکیل بھی اس کی تائید کر رہا ہے، گواہ بھی یہ بھگتا رہے ہیں یا ادھر سے وہ بھگتا رہے ہیں. دیکھا آپس میں تفرقہ کتنا ہوتا ہے ان دونوں میں. اور جب عدالت فیصلہ دے دیتی ہے تفرقہ مٹ جاتا. تفرقہ مٹانے کا طریق یہ ہے کہ ایک نظام ہو، اس کا مرکز ہو، اس کا ایک نظم و نسق اس کا ہو، جہاں فائنلی آپ کو ورڈکٹ مل جائے اختلافی معاملات کا، اور وہ اختلافی معاملات کو مٹائے قرآن کی روشنی میں. یہ دین ہے. یہ جو کہا ہے کہ ان نصارہ کا تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے عیسائیت میں دین انفرادی ہے، پرائیویٹ چیز ہے. اس میں نظام کا تصور ہی نہیں، اس میں قانون کی بات ہی نہیں. ساری انجیل میں قانون ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک یہ ہے وہ قانون، وہ طلاق نہیں دے سکتے بدون زنا سے، بس. اور کوئی قانون نہیں ہے اس میں. اس میں سارا دین مذہب ان کا جو ہے پرائیویٹ ہے. یہودیت کا مذہب نسلی، غیر یہودی اس میں داخل نہیں ہوتا. عیسائیت کا مذہب پرائیویٹ، اس کو بنیادی معاملات سے تعلق کوئی نہیں. اور جس مذہب میں دین کا تصور یا نظام کا تصور نہ ہو اس کے فرقے مٹ کیسے سکتے ہیں. اور عیسائیت ہی بات نہیں ہے، مسلمان بھی اس مقام پہ آ گیا.
جب تک یہ اس مقام پہ رہے گا، مذہب کے ساتھ چپکا ہوا رہے گا، فرقہ اس کا بھی کوئی نہیں مٹ سکتا، آج تک نہیں مٹا۔ یہ تو دین میں جا کے فرقہ مٹے گا کہ نظام قائم ہو جائے اور تمام اس چیز کے اوپر ایگری کر لیں کہ صاحب ہاں اس نظام کی مقرر کردہ جو مشینری ہوگی وہ قرآن کی روشنی میں جو فیصلہ دے دی ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا، فرقہ مٹ جائے گا۔ کہا ان کے فرقے مٹ نہیں سکتے۔ مسافہ نبئہم اللہ بما کانوا یصنعون کیا لفظ ہے، جو کچھ انہوں نے یہ کاریگری اپنے ہاتھوں سے مصنوعی بنائی ہوئی ہے، یہ صنعت ہوتی ہے۔ صنع کے معنی ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنانا، صنعت و حرفت ہم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں دین تو خدا کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، یہ جو انسانوں نے اپنی کاریگریاں کر دی ہیں نا اس میں، اب قرآن آ گیا ہے تو ہم بتا دیں گے کہ اس میں ان کے اپنے ہاتھوں کی کاریگری کا کتنا دخل ہے اور خدا کی طرف سے کتنی بات اس میں آئے گی، یہ بات صاف ہو جائے گی۔ قرآن نے آ کے یہ کچھ بتایا، یا اہل الکتاب، اب وہ بات آ گئی کہ بتایا کس طرح، مقام کیا ہے قرآن کا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، تو تمہاری طرف سے ہمارا ایک اور رسول آ گیا، جن باتوں میں تم اختلاف جن باتوں کو تم چھپاتے تھے یہ ان کو ظاہر کرتا تھے کہ یہ تھا خدا کا دین جس کو تم نے چھپا دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو تم نے شریعت میں اپنے یہاں اتنی اہمیت دے رکھی ہے اور وہ دین کی باتیں نہیں تھیں، ان سے یہ غیر متعلق رہے گا، ان سے یہ بات نہیں کرے گا۔ دین ہے اس کو نئے سرے سے قائم کرے گا۔ یاد رکھو تمہاری طرف خدا کی طرف سے تمہاری سمت نور آ گئی، عزیزان من جسے نور کہا جائے، روشنی آ گئی۔ اب اس روشنی کو تلاش کرنے کے لیے دیے جلانے کی ضرورت ہوگی آپ کی۔ روشنی تو خود ہر شے کو روشن کرتی ہے، روشنی محتاج ہی نہیں ہوتی اس بات کے لیے کہ اسے کسی اور دیے سے جا کے تلاش کیا جائے۔ روشنی آ گئی تمہاری طرف، ذہنوں کے لیے جلاؤ، قلوب کے لیے روشنی، آنکھوں کے لیے بصیرت، علم، برہان، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ کتاب مبین، وہ کتاب جو ہر شے کو واضح کر دینے والی، یہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب کے متعلق کہا، اور ہمارے عقائد اس کے متعلق یہ ہے کہ نہیں سر مجمل ہے، بات صاف نہیں کر، غیر واضح ہے، مبہم ہے، 100 تفسیروں کی محتاج ہے ایک ایک آیت، اور پھر روایات کی محتاج ہے ثابت کے لیے، اور پھر آگے بڑھے کہ نہیں صاحب یہ اب انسانوں کے پاس یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں، تو خدا کو خود بھیجنا پڑے گا کسی کو کہ جاؤ جو میری کتاب ہے جا کے سمجھا کے لو کتاب دیتے۔ نور، کتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو بھی ہم آہنگ رہنا چاہے گا اس کے بتائے ہوئے راستے سے، اس کے بتائے ہوئے ہدایات سے، یہ رضوان اس کو وہ سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا چلا جائے۔ یہی چاہتا ہے نا انسان، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا چلا جائے، منزل مقصود ایک ہوگی۔ کیا دیکھو سبل السلام کہا ہے، اپنے اپنے شعبے کی طرف سے اس طرف جانے کے لیے راستے اور ہوں گے۔ معاشیات کا راستہ ہوگا، معیشت کا راستہ ہوگا، معاشرت کا ہوگا، تمدن کا ہوگا، سیاست کا ہوگا، عسکری زندگی کا ہوگا، معاہدوں کا ہوگا، یہ تمام چیزیں، یہ مختلف راستے ہوں گے جو چلے جائیں گے۔ سبل عجیب چیز ہے، یہ جو ایک بڑی شاہراہ ہوتی ہے، جتنے چھوٹے چھوٹے راستے اس میں جا کے مل جاتے ہیں انہیں عربی زبان میں سبیل کہا جاتا ہے۔ زندگی کی شاہراہ تو جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس نے متعین کی۔ زندگی کے گوشے تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہر چھوٹا راستہ وہی سیدھا قرار پائے گا جو آخر میں جا کے شاہراہ میں جا کے مل جائے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچتا، راستے میں بلائنڈ ہو جاتا ہے، وہاں رک جاتا ہے، بیکار ہے۔
اور اگر وہاں پہنچانے کی بجائے وہ دوسری جگہ جا پہنچاتا ہے، باطل ہے. تو یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اور یہ کتاب خدا کے قانون کے مطابق تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتی، نکال دیتی ہے تاریکیوں سے. دیکھیے اس کتاب کے متعلق کتاب کا دینے والا کیا کہہ رہا ہے. یہ کتاب نکال دے گی تمہیں تاریکیوں سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ بات آ مختلف سبل ہوں گے، ان کے اوپر چلاتا ہوا اس زندگی کی بڑی شاہراہ کے اوپر لے آئے گا کہ جس شاہراہ کے اوپر سورہ ہود میں جیسے ہے کہ خود خدا آگے جا رہا ہے. ان ربی الی صراط مستقیم، اور اس کے پیچھے پیچھے یہ مسلی، یہ لفظ ہے عربی زبان کا، پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ جانے والے جو ہیں صراط مستقیم کے اوپر، منزل مقصود کے اوپر یوں پہنچ جائیں گے. یہ کاروان در کاروان. کہا عیسائیوں کا ذکر آیا تھا، کہا انتہا ہے بدعقیدگی کی، بادل کے عقیدوں کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. ان نصارہ کی طرف دیکھیے، خدا کا رسول ہے، وہ کہتے ہیں خود خدائی ہے. ہمارے ہاں سے بھی عیسائیوں کے اوپر تو بڑا سخت یہ اعتراض کیا جاتا ہے، کرنا ہی چاہیے، اس حساب اسے کہتے ہیں خود خدا ہے. اور جو بڑے فخر سے مسجدوں میں باوضو ہو کے حلقے باندھ کے نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ اس کے بعد نعرے گونجتے ہیں توحید کے. یہی چیز تو اردو میں کہی گئی، وہی قرآن نے کہا ان اللہ هو المسیح، وہی جو اللہ ہے وہ یہ ہے مسیح. اور جو ہم کی ایک بیان کریں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو. بڑے فخر. میں نے جیسا کہ وہ بلوغ کے آیت میں بیان کیا تھا، جب ان سے کہا جائے کہ بابا تم کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے معذور کر، میں مست صحابہ محبت ہوں. یعنی عیسائیوں نے عداوت کی روح سے کہا تھا اپنے پیغمبر کو خدا، وہ بھی تو بلوغ محبت تھا، کہنا مجھے معذور ہے، کہنا پھڑا جا سکتا. میں مست صحابہ محبت ہوں، میں تنگ پیتی ہوئی تو ٹھیک ہے، جب نشے چندہ ہو رہے تو جرم ہی کوئی نہیں ہوں گا. لال ٹھیک کہہ گیا، میرے کاریگر نہیں دو جی عزیزان مان. آپ سمجھتے ہیں کہ ان عقائد کے لیے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ابھی بتاتا ہے قرآن، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا. انہوں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، خدا کا اندازہ ہی یہ نہیں لگا سکے. صاحب اس کو بیٹے بنانے کی ضرورت ہے. وہ خود خدا بشکل انسانی دنیا میں آئے گا تاکہ صلیب کے اوپر اپنی جان دے دے اور انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ خدا کیا ہے. خدا وہ ہے کہ جو تمام کائنات کی قدرت میں، تمام کائنات کا اقتدار زمانے اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ جسے یہ خدا کہہ رہے ہیں، ان کے اس خدا کو، اس خدا کی ماں کو، ان سب کو ہلاک کر کے اندازہ لگا. انہوں نے بچت کی شکل نکال لی. کنیسہ حضرت مسیح جو ہے وہ وفادی نہیں انہوں نے پائی، خدا جو بنایا تھا وفادی نہیں پائی. یہ مان لیں تو ان کا تو خدا ختم ہو جاتا ہے نا، ان کو بٹایا آسمان. اس قوم کو یہ دیکھی، یعنی اس عقیدے کی تردید بھی کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے، وفات نہیں انہوں نے پائی، وہ آسمان پہ چلے گئے. یہاں تک تو ٹھیک رہا، اور آگے پھر مجوسیت. انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے، ان آسمان پہ بٹھانے والوں نے بھی کہا کہ ہاں صاحب وہ آئیں گے. اس کی تو تردید ہوئی، لیکن اس کی تائید کس طرح سے ہوئی؟ کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، مسیح ایک آئے گا ضرور. یعنی یہ آئے گا والی بات عزیزہ مان، یہ ہے جو خیانت قرآن نے کہی ہے.
جب بھی آپ یہ تصور کر لیں کہ کوئی آنے والا آ کے آپ کے مسائل کا حل کرے گا، مرد از غیب درمی آئے تو کارے بے کناد آپ کے ہاں جو ہے کام ساری مفلوج ہو کے رہ جائے گی، انتظار کرتی رہے گی بیٹھی، آئے گا آنے والا۔ دیکھتے ہیں نا بچہ جب خود اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، جب گرتا ہے تو وہ روتا ہے، پیچھے کو دیکھتا ہے، امی امی وہ پکار اٹھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ خود اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کسی اٹھانے والے کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن وہی بچے میں دیکھ رہا ہوں جو پکارا کرتے تھے مجھے شام کو، اب 7-8 برس کے ہی ہیں ماشاء اللہ، یہاں جو دوڑتے ہیں کھیلتے ہیں، وہ گرتا ہے، گرنے کے بعد پھر وہ اٹھ جاتا ہے، پھر ادھر گرتا ہے وہ بھی پھر اٹھ جاتا ہے، اب وہ کبھی آواز نہیں دیتا۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اسے پھر خود اٹھنے کی عادت پڑنی چاہیے۔ اگر ساری عمر آپ اس کو یہی کہیں کہ جب گرو آواز دیا کرو، آنے والا اٹھانے والا آئے گا، کبھی بھی بچہ خود اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ ختم نبوت احسان تھا خدا کا انسانیت کے اوپر کہ اس نے کہا انسانیت بالغ ہو گئی ہے، گرتی ہے خود اٹھو، کوئی نہیں آئے گا اٹھانے والا۔ اللہ اکبر۔ اٹھنا چاہتے ہو تو اٹھو، گرنا چاہتے ہو گرے رہو، ریلا آئے گا پیچھے سے انسانیت کا، کچل کے رکھ جائے گا، کوئی اٹھانے والا اب نہیں آئے گا، خود اٹھنا پڑے گا تمہیں۔ اتنا سیلف کانفیڈینس کریٹ کرنے کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ آیا، اس سازش نے تباہ کر کے رکھ دیا، پھر آنے والا کوئی آئے گا۔ سازش جیسی سازش تباہ ہو کر رہ گئی تھا۔ کس کس شکل میں آنے والے کے عقیدے آئے، مہدی منتظر کی حیثیت میں آئے گا، معمور من اللہ ہو کے آئے گا، مسیح آئے گا، مثال مسیح آئے گا، مجدد آئے گا، آئے گا اٹھانے والا ہی آئے گا، تم نہیں اٹھ سکتے۔ سائیکولوجیکلی تباہ کر دیا۔ آنے والا آخری مرتبہ یہ کتاب دے گیا، انسانیت بالغ ہو گئی ہے، اب تمہیں خود اٹھنا ہوگا۔ اٹھنا چاہے اٹھو، نہیں اٹھنا چاہتے دبا دو، آئے گا کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ خود آتا پھرے، وہ بیٹے بناتا پھرے، اس طرح سے بار بار تمہارے اٹھانے کے لیے بھیجتا چلا جائے۔ بھیجنا ہوتا تو وہ ختم نبوت کیوں کر دیتا، ضرورت ہی نہیں۔ باقی رہا اس کا اقتدار، وہ تمہارے اٹھنے کا محتاج ہے کہ تم اٹھو تو اس کا کوئی بگڑا ہوا کام سنبھلے۔ ساری کائنات میں اس کا اقتدار ہے، صاحب کس حسن خوبی سے یہ اقتدار اس کا چمکتا نظر آ رہا ہے۔ بے ساختہ میری آنکھیں ان پھولوں کی طرف ہوتی، کل ہی یہ بالکل فٹ تھا درخت، ذرا اس میں زندگی کا، تازگی کا، شگفتگی کا نام و نشان نہیں۔ اس کا اقتدار، اس کا قانون کس طرح کار فرما ہے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھیے کہ شعلہ طور کی طرح لہ رہا ہے میرے سامنے وہ، یہ ہے اس کا اقتدار۔ وہاں تو اس کا قانون کار فرما ہے کہ ان کے اندر زندگی کی نمود دوبارہ ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے متعلق اس نے کہا کہ یہ تمہیں خود کرنا ہے۔ باغبانی کے اصول ہم نے تمہیں دے دی، جس کا جی چاہے لہلہا سے پھولوں والا پیڑ اپنے صحن میں بولے، اور جس کا جی چاہے وہ بول کے درخت بولے، اس میں سے کانٹے ہی کانٹے تمہیں نظر آئیں گے۔ ہمارا قانون یوں کار فرما رہے گا، یہ چیز تمہیں خود کرنی ہوگی۔ یہ مانے عزیزان من اپنے نبوت کے، یہ مانے قرآن کریم کی تکمیل کے محفوظ رکھنے کے قانون دے دیا ہے، اب یہ تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء اللہ، کیا باتیں کرتا چلا گیا۔ ان کو دیکھو تو کہتے ٹھیک ہے صاحب، خدا کا قانون ہر جگہ ہے، وہ جرائم کی سزا بھی دیتا ہے، لیکن دیکھو نا ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اور بڑی چاہیتی اولاد ہے، سب بڑے پیارے تو اولاد ہیں اللہ کی۔ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو خدا کی، ہم نہیں ایسا دعویٰ کرتے، یہ تو معاذ اللہ صاحب۔ کاہے کے لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جو جی میں آئیں جرائم کریں تو ہم تو جہنم میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم تو خدا کے اولاد ہیں، کوئی اپنی اولاد کو بھی تنور میں پھینکتا ہے، وہ کیسے چپک جاتا ہے یہ ذلیل جو دیتے۔ نکالنی نے اپنے لیے یہ وعدہ کر لیا، یہ اس لیے وعدہ کیا کہ ہم جو جی میں آئے کرتے رہے ہیں، ہمیں نہیں گرفت ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ہم اولاد والی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو بات انہوں نے کہی تھی
کہا کہ ہم تو اس کے محبوب کی امت ہے نا صاحب، ہمارا تو کچھ براہ راست بات نہیں ہے، تو چبلا نہیں چبلا ہے یعنی، لیکن اس کا محبوب جو ہے وہ خدا اپنے محبوب کو تو ناراض نہیں کرے گا نا جی، ہمیں تو اعمال کی وجہ سے جہنم میں وہ بھیج دے گا، چلے جائیں گے ٹھیک، اور پھر اس کے بعد وہ حبیب جو ہے وہ پھر قیامت میں سجدے میں گر جائیں گے، عدالت ختم ہو جائے گی، دفتر لپیٹے جائیں گے، وہ بقول ان کے اللہ میاں پھر جو اینٹی چیمبر ہوتا ہے اس میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ دیکھیں گے دھیان مار کے کہ وہ ایک شخص کو یہاں لیٹا ہوا، وہ کہیں گے کہ صاحب ہم نے تو جنت والوں کو جنت میں، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دیا، یہ کون لیٹا ہوا، یہ حدیث ہے آپ کے یہاں کی بخاری، دیکھیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ جا کے پوچھو یہ کیا بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ آپ سوچیے تو صحیح، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، میری اتنی پیاری محبوب امت وہ جہنم میں، تو میں جنت جانا سونا لگنا ہے، کہا جائے گا کہ آپ کو تو جنت میں جانا ہوگا، ہم نے تو جنت بنائی تمہارے لیے، ٹھیک ہے کبھی نہیں سر، ہم تو نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، مجبور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سارے پہلے فیصلے جو ہے نا عدل پہ جو موقوف تھے ان کو بدلنے کے لیے، کہ اچھا بھائی نکالو اس میں سے ایک یوں کیا نکال دیا، چلیے آپ چلیے نہیں صاحب یہ تو بڑے ہوتے ہیں، بارہ ساری تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، کس طرح سے اتنا پر آگے پر کے تھے ہم گئی، اور یہ کریں ایسا ٹکڑا تو ادھر ہے ٹوٹ دیں گا، کیا کہہ رہے ہیں عزیزاں نے مان، تو پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر رسول اللہ جنت میں جائیں گے، اور پھر اللہ میاں بھی آرام کرتا کہ نہ اللہ واحدہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی شہید کی اولاد، ہم اس کے محبوب ہیں، سنیے تردید کیسے ہوتی ہے عزیزاں نے من، اس کے محبوب کی امت ہو، ٹھیک ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ان جرائم کی وجہ سے تمہیں کوئی کسی قسم کی پاداش نہیں ہوگی، کوئی خالے معذبکم بذنوبکم، ان سے پوچھو قیامت کی بات تو وہاں رہی، یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کبھی سوچو تو صحیح، تمہارے جرائم کے بدلے میں یہ جو ہو رہا ہے، اگر تم اس کی چہیتی اولاد، اگر تم اس کے محبوب کی اتنی پسندیدہ امت ہو تو یہ حشر تمہارا کیوں ہو، تم اتنی بات بھی نہیں سمجھ، چہیتی اولاد کہنے والے یہودی بھی ان کے یہاں کی تاریخ کو دیکھیے روتے پھر رہے ہیں، ولڈرنیس دی وانڈرنگ کیوں، ان کے تورات کے اندر ان کے جو نبی ہیں نہیمیہ وغیرہ بابل کی اسیری میں جب وہ پورے کا پوری قوم کو قید کر کے لے گیا تھا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بخت نصر نے ان کے یہ ٹیمپل کی یا بیت المقدس کی یروشلم کی ساری قوم کو قید کر کے لے گیا تھا، اس 100 سال کے 80 سال کے عرصے میں وہاں ان کے جن کو یہ نبی کہتے ہیں ان کے نوحے ان کی کتابوں کے اندر تورات کے اندر مذکور ہیں، رو رہے ہیں، وہ دعائی دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا دنیا بھر کی مسائل مشکلات تکالیف عذاب اس قوم کے اوپر آ رہا ہے، سوچیے تو ہم ہر روز بیٹھے ہوئے روتے ہیں، جہاں دو مسلمان آپس میں ملیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ مرثیہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا عذاب، وہ کیا عجیب تردید کے انداز ہے کہ تم کہتے ہو ہم بڑے چاہتے ہیں، ہم پہ گرفت نہیں ہوگی، کہو قیامت کی بات تو وہاں جا کے ہوگی، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ یہاں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، بذنوبکم، تمہارے جرائم کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو جو جرائم یہاں نہیں تمہارے بخشے جا رہے وہاں جا کے کون سی ایسی بات ہو جائے گی کہ بخشے جائیں گے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں ذلیل ہے وہ وہاں بھی ذلیل ہی ہوگا، جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوگا، یہ تھوڑا ہے کہ جرائم کی یہاں تو جرائم کی سزا ملے اور وہاں انہی جرائم کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو باقی بھی انسان ہیں جن کو ہم نے بنایا ہے، جو قانون کسی ایک بشر کے اوپر جس کا اطلاق ہوگا تم پہ بھی اسی قانون کا اطلاق ہوگا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ مغفرت اور عذاب جو ہے خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی کسی کی چاہیتی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کے محبوب نہیں ہے،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. سارے اقتدارات اور اختیارات کائنات کی اس کے ہاتھ میں، اور تم سب کو ادھر ادھر سے کہیں تم بھاگ نہیں سکتے، وہیں جانا ہوگا، اسی عدالت میں جانا ہوگا، وہیں سے فیصلہ تمہارا ہوگا، اور وہیں سے قید و بند کی مصیبتیں تمہارے بچے گی. ایک اور آیت کے بعد میں بتاؤں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. کہا یہ رسول تمہارے پاس آ گیا، یہ لفظ ہے فترۃ من الرسل، فترۃ من الرسل، ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان ایک وقت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن انبیاء کی تعریف قرآن نے دی ہے یا ان کے نام دیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تاریخ کی روح سے درمیان کا فاصلہ قریباً 600 سال سمجھ لیجیے. اگرچہ ہمارے ہاں کی تفسیریں، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے یہ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے عالم تھے اپنے وقت میں، اور یہ جو چیز تھی اتنی سی، یعنی میں یہ کہ ان کے اوپر تعریض نہیں ہے، علم انسانی ابھی اتنی نیچے کی سطح پہ تھا کہ اس زمانے میں وہ متعین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کتنا مدت گزری ہے تاریخ کی. حالانکہ کل کی بات تھی، یعنی وہاں یہ بھی ہے کہ 600 سال کا عرصہ گزرا، ایک میں ہے کہ 550 سال، ایک میں ہے 430 سال، اور ایک قول کے مطابق 933 سال. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن علم انسانی عام طور پہ اس زمانے میں ابھی اتنا محدود تھا اور نیچے کی سطح پہ تھا کہ اتنی سی چیز جو صرف کیلکولیشن کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں اتنا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. خیر، تو یہ جو تھا عرصہ، فترت کہتے ہیں جب کسی شے کی گرم جوشی مان پڑ جائے، حرارت کم ہو جائے، اثر و تاثیر جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے. قرآن نے کہا یہ ہے کہ ایک رسول آتا ہے، وہ اپنا ایک نظام دیتا ہے، خدا کی کتاب دیتا ہے. تو پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ نظام بھی نہ رہا تو کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں نہ رہی. لیکن پھر بھی وہ جو ایک وہ دیکھا اپنے ویگنز ریل کے اوپر ہوتی ہیں، پٹڑیوں کے اوپر بغیر انجن کے چلی جا رہی ہے، وہ ہوتا گیا ہے، کتنے زور کا دھکا دیتا ہے اس کو انجن کہ پھر آپ کو وہ ہٹ جاتا ہے، اور خاصا وقت وہ اسی ایک تحرک سے ہی مومنٹم کے زور پہ بھی کچھ وقت تک چلتی رہتی ہے. یہ ہر نبی کے نظام کے ساتھ یہ ہوتا رہا، کچھ وقت تک کے لیے وہ اپنی اصلی شکل میں رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ دین مذہب میں تبدیل ہوتا رہا. اس کی وہ گرم جوشیاں، حرارت آمیزیاں، اس کے تاثرات، اس کے خواص، اس کے نتائج ماند پڑتے رہے آہستہ آہستہ. یہ ہے وہ وقت جس کو کہتے ہیں فترت، جس دوران میں دوسرا نبی نہیں آتا. وہ جو ایک دلیل دیا کرتے ہیں نا یہ احباب جو یہ نبی ماننے والے کہ صاحب اگر خدا انسانوں سے کلام نہیں کرتا تو کہیے کہ خدا پھر گنگا ہو گیا ہے. میں اس باتوں میں نہیں آیا کرتا، لیکن بات تو فطرت کی سامنے آ گئی. خود قرآن کہتا ہے کہ فاصلہ تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500-600 سال کا تھا. تو 500-600 سال تک تو خدا نہیں نہ بولا. اگر یہ دلیل مانی جائے تو یہ سوال یہ غلط ہے باتیں عزیزان مان. اس میں تو ایک ضابطہ ایک قانون دینا ہوتا ہے اپنے پروگرام کے مطابق. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا کہ یہ اس لیے کہ ایک بشیر اور نذیر جو تھا اس کا آنا ضروری تھا. تمہیں وہ بتائے کہ اگر زندگی کے صحیح راستے پہ چلو گے تو اس کے نتائج یہ ہوں، غلط راستے کے اوپر چلو گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے، تاکہ یہ بات نہ تم کہہ سکو کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. لیکن ختم نبوت کے بعد کیا قرآن نے یہ کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، جو بھی ہدایات و قوانین دینے تھے انسانیت کے لیے وہ پورے کے پورے مکمل شکل میں قرآن میں دے دیے. لا مبدل لکلمات اللہ، ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، جیسے قوانین فطرت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت، مکمل غیر متبدل. اور اس کے بعد ہم نے اس کو نازل کیا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ.
غیر متبدل مکمل محفوظ ضابطۂ حیات قیامت تک کے لیے جب دے دیا جائے تو اس کے بعد پھر یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں ہے. اب یہ بشیر و نذیر یہ ہے جو خدا کی کتاب ہے، محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس ختم رسالت کے بعد، ختم نبوت کے بعد یہ جو سامان رسل و رسائل دنیا میں جس صورت سے پھیلا ہے اس کی تو کیفیت یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. تو یہاں بیٹھا ہوا پاکستان کے ایک شہر میں یہ کچھ آپ سے بیان کر رہا ہوں، اگلے ہی ہفتے یہ امریکہ کے شہر میں بھی پہنچ جائے گا، لندن میں بھی پہنچ جائے گا. ہمارے پاس ذرائع ہونے چاہیے. دنیا کے ہر گوشے کے اندر بجات وقت بات پہنچتی ہے. تو اب یہ چیز جو تھی ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ دور یہ آ رہا تھا کہ قرآن ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. اس لیے کہا کہ یہ واللہ علی کل شیء قدیر، اس نے ہر شے کو پیمانے مقرر کر رکھے. اسے معلوم تھا کہ جب انسانوں کے پاس ذرائع رسل و رسائل اتنے نہیں تھے، ہر بستی میں رسول، ہر قریے میں رسول، ہر زمانے میں رسول ضرورت تھی. اور جب دنیا اس سٹیج کے اوپر آ گئی کہ ایک جگہ کی بات کی ہوئی بغیر وقفے کے ساری دنیا میں بیک وقت پہنچ سکتی ہے، تو پھر رسول اس لیے، نبوت اس لیے ختم کی کہ کتاب مکمل اور محفوظ دے دی. ہر جگہ کسی کتاب سنانے والے کی ضرورت اس لیے نہ رہی کہ سامان رسل و رسائل مواصلات کے ذرائع اتنے عام ہو گئے کہ ایک جگہ کی بات کی ہوئی ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. ایک نسخہ قرآن کا آپ چھاپیے، کروڑوں کی تعداد میں آپ چھاپ کے جہاں جی چاہے پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے واللہ علی کل شیء قدیر. یہ اس کے پیمانے مقرر ہیں کہ کہاں پہنچ کے ختم نبوت کرنی تھی، کتاب کو محفوظ کر دینا تھا. یہ کتاب اب دنیا میں بشیر اور نذیر بنے گی. سورہ مائدہ کی آیت 19 تک ہم آ گئے اور اگلی آیت میں ہے عزیزان مان وہ بات اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. وہ پھر دوہرائی، یاد کرو خدا کی نعمت کو جو تمہارے اوپر آئی. جو میں نے عرض کیا تھا کہ نعمت کے بعد پھر وہ چھنتی کیسے ہے، اگلی آیت میں یہ بتایا جائے گا کہ وہ نعمت کن شرطوں کے متحد ملتی تھی اور وہ کس طرح سے پھر چھنی نعمت جو تھی، یا وہ موقوف ہو گئی، کچھ عرصے کے لیے وہ ملی نہیں، ملتوی ہو گئی. کیوں ہو گئی ملتوی؟ کیا جس کو خدا نے کہا نعمت دے دی ہم نے، بس اس نے کہا ہے اور دے دی؟ ملی کیسے؟ التوا کیسے ہوا؟ چھنی کیسے؟ یہ چیزیں اگلی آیات میں آئیں گی. یہ انہی کی تفسیر آئے گی جو پیچھے آیت 11 آ گئی ہے، اسے ہم آئندہ لیں گے. سورہ المائدہ کی آیت 20 سے ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم